کو چلانے والا بارش آ رہی ہے بارش دینے والا سورج چل رہا ہے دھوپ دے رہا ہے اس کو دینے والا اللہ ہے تو تب یہ نظام چل رہا ہے ہمارے یہ سوال جو ہے یہ بوگس ہو جاتے ہیں پتہ نہیں اللہ ہے یا نہیں اللہ ہے تو یہ سارا نظام چل رہا ہے دیکھیں نا یہ گلاس جس کمپنی نے بنایا ہے اس نے بنا کے چھوڑ دیا ہے اس کے ذمہ نہیں ہے یہ اللہ کی صفت ربوبیت ہے کمپنی نے بنایا بنا کے چھوڑ دیا کچھ وقت یہ استعمال کرنے والوں کے ہاتھ میں آئے گا عامل کے ہاتھ میں آئے گا اس کے بعد یہ ٹوٹ جائے گا کمپنی نے بنایا ہے بنا کے چھوڑ دیا ہے کمپنی نے بنایا ہے بنا کے چھوڑ دیا ہے یہ ٹوٹ جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے صفحہ ہستی سے مٹ جاتا ہے جن چیزوں کو اللہ نے بنایا ہے اس کی صفت رب ہے وہ بناتا جا رہا ہے پالتا جا رہا ہے پورے عروج کی طرف لے کے جا رہا ہے یہ سارا نظام کو کہتا ہے میں نے اپنے بندے کے لیے بنایا ہے دیکھیں یہ اس کی ایجاد جو ہے یہ اتنی حسین ہے وہ کہتا ہے الحمدللہ جس کی تم تعریفیں کرتے ہو وہ رب ہے تمام جہانوں کا رب کا معنی ہے پالنے والا یعنی وہ پالتا رہتا ہے وہ بڑھاتا رہتا ہے انسان کو بھی پالتا ہے اب ذہن میں سوال آ جائے گا کہ بھائی انسان تو بوڑھا ہو جاتا ہے انسان تو مر جاتا ہے سورج اسی پہ کھڑا ہوا ہے زمین اسی طرح چل رہی ہے آسمان اسی طرح برقرار ہے چھت کی ہوئی ہے انسان تو مر جاتا ہے انسان کا رب کیوں نہیں ہے انسان مرتا نہیں ہے یہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں انسان مرتا نہیں انسان مرتا نہیں انسان مرتا بات میرے خیال میں مشکل ہے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی نہیں ہے ایسے ہی ہے جس کو سمجھ آ رہی ہاتھ کھڑا کرے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ایک بندے کو سمجھ آ رہی ہے ادھر سے چلے میں مزید آسان کرتا ہوں اللہ پالنے والا ہے بنانے والا ہے ہر چیز کو پال رہا ہے اس کی پرورش کر رہا ہے انسان چھوٹا سا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے پھر جوان ہوتا ہے پھر بڑھاپے کی طرف جاتا ہے جو جاتا ہے انسان پختہ ہوتا جاتا ہے پھر وہی انسان قبر میں چلا جاتا ہے پھر قبر کا ہمیں نہیں پتا رسول اللہ نے بتایا ہے اللہ نے بتایا ہے پھر ایک دن آئے گا قیامت کا وہ رب نے بتایا ہے وہ تب بھی انسان چلتا رہے گا یہاں سے انسان جائے گا قبر میں جائے گا وہ ایک علیحدہ نظام ہے وہاں سے پھر آگے اٹھے گا قیامت کا دن ہوگا پھر وہ ایک نظام ایک علیحدہ بن جائے گا یعنی انسان چلتا جا رہا ہے سارے زمانے جو ہیں وہ انسان کے ساتھ ساتھ چلتے جا رہے ہیں انسان ادھر سے جب ختم ہوگا یہ نظام ختم ہو جائے گا قبر میں گیا وہاں سے اٹھے گا جب قبر سے اٹھے گا قبر کا نظام ختم ہو جائے گا جب حشر کے میدان میں جائے گا پھر حشر ختم ہو جائے گا پھر ایک نئی دنیا شروع ہو جائے گی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سارے اونچی رکھو سبحان اللہ اگلی بات شروع کریں الرحمن الرحیم جس کی ہم تعریفیں کرتے ہیں جس اللہ کی ہم تعریفیں کرتے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اس اللہ کی ہم تعریفیں کرتے ہیں وہ اللہ کہتا ہے کہ اس لیے ہم اس کی تعریفیں کرتے ہیں اس لیے ہم اس کو مانتے ہیں کہ وہ بڑا مہربان ہے سبحان اللہ وہ اس جہان میں بڑا مہربان ہے الرحمن کا معنی یعنی انسان کی حاجت کو دیکھ کر کے اس کو دینے والا الرحمن کا معنی وہ بہت بڑا مہربان ہے اور مہربان دنیا میں ہے کتنا بڑا مہربان ہے دیکھو وہ موسیٰ کو بھی دیتا ہے موسیٰ کو بھی اس نے دیا ہے دنیا میں اس کی حاجت کو دیکھ کے دینے والا کیسے دیتا ہے موسیٰ کو بھی پالتا ہے موسیٰ کو بھی پالتا ہے اس کے مقابلے میں اونچا بولو نا یار کوئی بھی قیامت آتی مسجدوں سے باہر مارتے ہیں اندر تو نہیں مارتے دعا کرو اندر بھی ماریں گے وقت آ رہا ہے تھوڑا برداشت کرو موسیٰ کو بھی اس نے پالا ہے
بے شک فرعون کو بھی اسی نے پالا ہے، اس نے پالا ہے، ابراہیم کو بھی اسی نے پالا اس ہے، نے پالا ہے، نمرود کو بھی اسی نے پالا ہے، اسی نے پالا ہے، آدم کو بھی اسی نے اسی پالا نے ہے، پالا ہے، شیطان کو بھی اسی نے اسی پالا نے پالا ہے، امام حسین کو بھی اسی نے اسی پالا نے ہے، پالا ہے، یزید کو بھی اسی نے اسی نے پالا ہے، آج کے مومنین کو بھی وہی پال رہا ہے، منافقین کو بھی وہی پال رہا ہے، محمد کے غلاموں کو بھی وہی پال رہا ہے، ٹرمپ کے شہیدوں کو بھی بولو تو صحیح کیا بول رہے ہیں، ٹرمپ کے شہیدوں کو بھی وہی پال رہا ہے، کیونکہ وہ رحمان ہے، وہ بندے کی حاجت کے مطابق دیکھ کے اس کو رزق دیتا ہے، اور رحمان یعنی دنیا میں رزق دیتا ہے اور بے تحاشا رزق دیتا ہے، یعنی بندے کی حاجت کو دیکھ کے رزق دیتا ہے۔ ہم اس کی عبادت کیوں کریں؟ سوال ہے نا، ہم اس کی عبادت کیوں کریں جب وہ نمرود کو بھی دیتا رہا، موسیٰ کو بھی دیتا رہا، فرعون کو بھی دیتا رہا، ابراہیم کو بھی دیتا رہا، یزید کو بھی دیتا رہا، حسین کو بھی دیتا رہا، ٹرمپ کے چاہنے والوں کو بھی دے رہا ہے، محمد کے چاہنے والوں کو بھی دے رہا ہے، تو ہمیں اس کی عبادت کیوں کریں؟ ہم اس کا ذکر کیوں کریں؟ ہم اس کو کیوں مانیں؟ بھائی یہ جہان ختم ہو جائے گا، اگلا ایک اور امتحان شروع ہو جائے گا، تو سنیں وہاں پہ بھی وہ اسی طرح دے گا۔ سوال ہے نا، وہاں پہ بھی وہ اسی طرح دے گا؟ نہیں بھائی، الرحیم شروع ہو جائے گا، الرحمان کو دیتا ہے دنیا میں بندے کی حاجت کے مطابق دیتا ہے، الرحیم بندے کے عمل کے مطابق دیتا ہے۔ الرحیم کیا ہے؟ بندے کے عمل کے مطابق دیتا ہے۔ پھر وہاں پہ کیسے دیتا ہے؟ یہ جہان تو ختم ہو گیا، میں نہیں کہتا۔ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا۔ یہ جہان تو ختم ہو جائے گا، میں نہیں کہتا، میرا رب قرآن بھی کہہ رہا ہے اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ یہ نظام ختم ہو جائے گا، ایک دوسرا نظام شروع ہو جائے گا، قبر سے بندے اٹھ جائیں گے، قبر والے بھی اٹھ جائیں گے، یہ نظام بھی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس وقت اس کی صفت رحمان کی بات نہیں ہوگی، صفت رحیم کی بات ہوگی۔ الرحمن الرحیم، اب رحیم ہے، رحمان وہ بندے کی حاجت کو دیکھ کے دیتا ہے، رحیم کو بندے کے رحیم کو بندے کے عمل کو دیکھ کے دیتا ہے، جتنا جس کا عمل ہوگا اتنا بڑا اس کو وہ اجر بھی دے گا۔ کہاں پہ؟ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا۔ ہاں جہاں پہ تجھے تکیے لگے ہوں گے، خوبصورت جنت کی حوریں لگی ہوگی، وہ ساری تیرے لیے ہوں گی۔ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا۔ اتنی خوبصورت جنت ہوگی جہاں پہ تو کسی قسم کی لغو بات کو نہیں سنے گا۔ الرحیم، بندے کے عمل کے لحاظ سے لے گا۔ پتہ چلا دنیا میں عمل انتہائی، بولے تو صحیح، عمل انتہائی ضروری
जन्नत की हूरों की सरदार है तो वो बिलाल हबशी के लिए है। जन्नत की हूरों की सरदार है तो वो बिलाल हबशी के लिए है। क्यों भाई? बिलाल का इतना बड़ा कमाल क्या है? बिलाल का कमाल ये है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लेता रहा, कुफार से मार खाता रहा।